پہلے تو بہت ہی بڑی پیش رفت ہے یہ 35 اراکین کے استعفے منظور کرنے کی۔ آپ کی جماعت کا اور اسپیکر قومی اسمبلی کا دونوں کا موقف تھا کہ ایک ایک کر کے آئیں گے تو منظوری ہوگی۔ آج کیا ایسی وجہ ہوئی کہ اچانک 35 ممبرز کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا؟ دیکھیں، جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم فلاں دن جو ہے وہ پیش ہوں گے، ہمارے لوگ جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور جا کے وہاں پہ وہ اپنے استعفے جو ہے وہ اسپیکر کے سامنے پیش کریں گے اور اسپیکر کو کہیں گے کہ ہمارے استعفے جو ہیں وہ منظور کیے جائیں، لیکن اس دن نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں جی اب یہ نیکسٹ ویک میں آئیں گے، اس میں نہیں آئے۔ تو اسپیکر آفس میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو گیا تھا کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پبلکلی میڈیا پہ، اخبار میں یا کسی اور ذریعے سے پبلکلی یہ ایڈمٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ لوگ کتنے ہیں؟ اور جو لوگ آج تک سم بکمم ہیں، جنہوں نے ابھی تک کبھی بات کی ہے، بلکہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ در پردہ رابطے کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کی جائیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے جو 35 ہیں یہ سارے لیڈر ٹائپ لوگ ہیں، یہ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں بات یہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ پروس بریکٹ میں آتے تھے کہ ان کے متعلق ان کی اپنی زبان میں اور ان کے اپنے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اپیرنس میں یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ، فلاں بیان میں، فلاں پروگرام میں، فلاں جگہ پہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ تو یہ پھر جو ہے یہ اس کے اوپر اسپیکر آفس میں کام ہو چکا تھا، اور اب جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ نہ اس طرف ہو رہے ہیں نہ اس طرف ہو رہے ہیں، اور مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ صوبائی اسمبلیاں انہوں نے اس لیے توڑی ہیں کہ سیاسی طور پہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو، اور اس کے بعد معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہو، ملک جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے مطالبات منظور ہوں اور میں ملک کے اوپر آگے بیٹھ جاؤں۔ لیکن آپ نے استعفے تو قبول اسی لیے کیے ہیں کہ وہ جو عمران کی موو ہے اس کا آپ جواب دے سکیں کہ وہ آ کے یہاں بیٹھ کے قائد حزب اختلاف بن کے چاہیں کہ ان کی مرضی کے نگران آئیں، تو آپ نے اس سے پہلے 35 بندوں کی چھٹی کرا دی ہے کہ اس جماعت سے کوئی بندہ ریپرزنٹیٹیو رہ ہی نہ جائے جو لیڈرشپ کی کوالٹیز کے لیے اس جماعت کی نمائندگی کر سکے۔ اگر یہ اس کا کوئی نیک مقصد ہوتا یا اس اقدام کے ذریعے کوئی نیک مقصد اس کا کرنا جو ہے وہ مقصود ہوتا تو پھر تو درست تھا، لیکن جب اس نے ایسے کر کے بھی عدم استحکامی پیدا کرنا تھا، کیونکہ یہ جو بندہ ہے یہ بدقسمتی ہے اس ملک اور قوم کی کہ یہ اس کی سیاست میں مسلط کر دیا گیا، وارد کر دیا گیا یا اس کو لایا گیا۔ اب جب تک اس کا وجود ہے یہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ابھی بھی ان کے 70-75 لوگ تو ابھی بھی ان کے قومی اسمبلی میں ہیں نا سر، اگر وہ ابھی بھی آ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں قائد حزب اختلاف بنائیں تو آپ کو تو بنانا پڑے گا، ان کی لارجسٹ اپوزیشن پارٹی بنے گی۔ چلے آئیں آگے کریں تو پھر صورتحال کو بھی دیکھا جائے، یا پھر 35 کر کے ان کے باقی 70 بھی فارغ کر دیں تو پھر کام ہو سکتا ہے۔ ہاں چلے، ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے؟ اتنے لوگوں کے پنجاب اسمبلی گئی، کے پی کہتے ہیں آج رات وہ بھیج رہے ہیں، قومی اسمبلی آپ نے آدھی خالی کر لی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس فتنے کے کہنے پہ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو پھر یہ ملک جو ہے نا وہ پھر کسی حادثے سے دوچار ہوگا۔ یہ فتنے کو جو ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے اس وقت، اس کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کیا جانا چاہیے۔ ووٹ کی طاقت سے مائنس کیا جانا چاہیے؟ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ 3 کیسوں میں ہی نااہل ہو جائیں گے، اب آپ کہتے ہیں ووٹ کی طاقت سے مائنس ہوں گے۔ کیسوں میں بھی نااہل جہاں جہاں پہ بنتا ہے۔ اب توشہ خانہ میں جو اس نے گند کیا ہے اس میں کوئی شک ہے، اور وہ جو اس کا ریفرنس اب بھیجا ہے کرمنل سائٹ پہ سیشن کورٹ میں اور وہ زیر سماعت ہے، اس میں کوئی ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا کچھ اس نے نہیں کیا۔ جو کنٹیمپ کا کیس ہے الیکشن کمیشن کے، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کی کنٹیمپ نہیں کی؟